یہ منظر دہلی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ خطے میں نئی صف بندیاں جنم لے رہی ہیں۔ یہ ملاقات کس چیز کی شروعات ہے؟ کیا وائٹ ہاؤس میں یہ ملاقات صرف ایک فوٹو آپ ہے؟ کیا ٹرمپ نے صرف ایک شو پیش کیا ہے؟ واقعی واشنگٹن اور اسلام آباد ایک نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ محض سیاسی کھیل نہیں تو پاکستان کو آنے والے وقت میں بہت نازک فیصلے کرنے ہوں گے۔ امریکہ اس وقت جس طرح کی جنگی تیاریوں کے کھلے اشارے دے رہا ہے، آخر چین، روس اور ایران بھی نئے اتحاد اور عزم کے ساتھ بساط پلٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس ٹرانزیشن میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، اب یہ سب پر عیاں ہو چکا ہے۔ ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے۔ آج ہم ایک خبر پر بھی بات کریں گے، لیکن اس کے پس منظر بھی زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے، اس کا تجزیہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ویڈیوز سننے کے بعد اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے کامنٹس دیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ سوچیں، وہ ٹرمپ جس نے کبھی پاکستان پر ڈبل گیم کھیلنے کا الزام لگایا تھا، آج وہی ٹرمپ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر یا جنرل عاصم منیر کا وائٹ ہاؤس میں غیر معمولی گرمجوشی سے استقبال کر رہا ہے۔ کیا یہ محض سیاسی شو ہے یا پاکستان عالمی سیاست میں ایک نئے موڑ پر کھڑا ہے؟ 25 ستمبر کو وائٹ ہاؤس کے دروازے پاکستان کے لیے یوں کھلے جیسے برسوں کی سرد مہری ختم ہو گئی ہو، برف پگھل گئی ہو۔ ٹرمپ نے پاکستانی قیادت کو گریٹ قرار دیا، شہباز شریف بھی گریٹ، فیلڈ مارشل بھی گریٹ، پوری قوم گریٹ۔ مبارک ہو آپ سب کو۔ مسکراہٹوں اور مصافحوں کے ساتھ یہ پیغام دیا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا ایسا اچانک ہوا؟ ظاہر ہے پہلی گرمجوش ملاقات تو کہیں اور ہوئی، لیکن جو کھل کر ہوئی ہے وہ جون میں جنرل عاصم منیر وائٹ ہاؤس میں مہمان تھے صدر ٹرمپ کی ٹیم کے ایک ظہرانے لنچ کے دوران۔ پر اگر ماضی کو یاد کریں تو یہی ٹرمپ 2018 میں کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے اربوں ڈالر لے کر امریکہ کو کچھ نہیں دیا، دھوکہ دیا، ڈبل گیم کی انہوں نے کہا تھا، اور پھر ساتھ ہی پاکستان کی ساری امداد بند کر دی گئی تھی، سخت جملے کہے گئے تھے اور تعلقات تقریباً منجمد ہو گئے تھے۔ تاہم جب امریکہ نے طویل جنگ لڑنے کے بعد افغانستان سے انخلا کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے پھر پاکستان کی ضرورت پڑی، اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کا وائٹ ہاؤس میں شاندار استقبال ہوا۔ تازہ پیش رفت پر بات کرنے سے پہلے پاکستان کے ماضی کے حکمرانوں کے بارے میں بھی کچھ اور ان کے دوروں کے بارے میں بھی ایک نظر ڈال لی جائے۔ لیکن میں ذرا آگے بڑھنے سے پہلے کہوں گا کہ جب عمران خان 2019 میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی جنرل باجوہ، قمر باجوہ گئے تھے، لیکن جنرل قمر باجوہ شاید اتنے کھلے سر عام وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے تھے۔ جو بھی انہوں نے ملاقاتیں کی تھی پینٹاگون میں کی ہوں گی اور پس پردہ کی ہوں گی، لیکن اب ذرا ہمیں ٹرانسپیرنسی زیادہ نظر آ رہی ہے کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، شاید نگرانی بھی کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو چلیں اب پرانے دوروں پر ذرا نظر ڈال لیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا سفر ایک ایسی داستان ہے جس میں اعتماد کے لمحات بھی ہیں اور بد اعتمادی کی فضا بھی، گرمجوشی بھی ہے اور سرد مہری بھی ہے۔ یہ رشتہ ہمیشہ سے بین الاقوامی سیاست کے بدلتے ہوئے توازن اور امریکی مفادات کے گرد گھومتا رہا ہے۔ پاکستان کی اشرافیہ تو آغاز سے ہی امریکہ کے گلے لگنے کے لیے تیار رہی ہے۔ ہمارا کلچر پاکستان میں اشرافیہ کے یہ ہے کہ بچہ قابل ہو یا کچھ بھی نہ ہو، امریکہ ضرور جائے پڑھنے، اور اگر آخری دولت کمانے کے بعد جو آخری سہارا بھی نظر آتا ہے وہ بھی امریکہ یا کسی مغربی ملک میں۔ دوبارہ لیاقت علی خان کے دورے سے لے کر شہباز شریف کی موجودہ حکومت تک ہر دور میں ان تعلقات میں امریکہ کی ضروریات ہی نے نئے نئے رنگ بھرے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے طے کیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اصل میں امریکہ طے کرتا تھا کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے مئی 1950 میں امریکہ کا پہلا سرکاری دورہ کیا۔ انہوں نے سوویت یونین کا دورہ کرنا تھا مگر وہ واشنگٹن نکل لیے۔ امریکہ میں ان کا استقبال انتہائی پرجوش تھا، بڑی گرمجوشی دکھائی گئی، اور انہوں نے صدر ہیری ٹرومن جو کہ وہاں پہ اس وقت صدر تھے، انہوں نے ان سے ملاقات کی۔
ان کے بھی وائٹ ہاؤس کے دروازے کھل گئے، روشنیاں چمک گئیں۔ اگرچہ اس ملاقات میں فوری طور پر کوئی فوجی اتحاد قائم نہیں ہوا، لیکن اسی دورے نے پاکستان کو امریکہ کے لیے قابل اعتماد ساتھی کے طور پر متعارف کرایا۔ دونوں ممالک سوویت یونین کے پھیلاؤ کے خدشات پر متفق تھے، یعنی دونوں کمیونزم کے خلاف تھے، یعنی ان کا اتفاق رائے تھا۔ اس دور کو محبت بھرا استقبال کہا جا سکتا ہے، جس نے مستقبل کے تعاون کی بنیاد رکھی۔ اگلی حکومتوں میں پاکستان سرد جنگ کے دوران امریکہ کا زیادہ مضبوط اتحادی بنتا چلا گیا۔ سکندر مرزا کے دور میں جو پہلے گورنر جنرل بنے اور پھر بعد میں پہلے منتخب صدر بنے، اسمبلی کے ذریعے منتخب ہوئے تھے، انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا سلسلہ جاری رکھا، بلکہ وہ ان اچھے تعلقات کو فروغ دینے کے عمل کے نگراں بھی رہے۔ امریکہ نے پاکستان کو سرد جنگ میں اہم اتحادی کے طور پر دیکھا اور اسے سیٹو اور سینٹو جیسے فوجی اتحادوں میں شامل کیا۔ ان کا دور سرد جنگ کے عروج کا تھا، جب پاکستان مغربی بلاک کا ایک اہم رکن بن رہا تھا۔ ان کی پالیسیوں نے پاکستان کو امریکہ کے بہت قریب لا کھڑا کیا، جس کے بدلے میں فوجی اور معاشی امداد ملنا شروع ہو گئی۔ مگر جب پاکستان میں سویلین قیادت اور ملٹری قیادت آمنے سامنے آئیں تو امریکہ نے اپنی سہولت کے مطابق ملٹری قیادت کو ترجیح دی، یعنی سکندر مرزا سے استعفیٰ لیا گیا، جو امریکہ نے نہیں لیا تو ایوب خان نے تھا، لیکن اس کی توثیق امریکہ کے اس وقت کے وزیر دفاع نے کی تھی۔ اب یہاں سے ایوب خان کا دور پاک امریکہ تعلقات کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف پاکستان کے لیے سنہری دور نہیں تھا، بلکہ ان تعلقات کا بھی سنہری دور تھا۔ انہوں نے بطور کمانڈر ان چیف اور صدر کے طور پر متعدد دورے کیے۔ ابھی وہ صدر بھی نہیں بنے تھے، یعنی 50 کی دہائی کے آغاز سے ہی ان کے امریکہ سے گہرے تعلقات ہو گئے تھے، اور ایک جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ کے ساتھ، وہ غالباً سن 56 سے پہلے 55 میں ہوا تھا۔ تو ان کے متعدد دورے ہوئے، خطے میں امریکی مفادات کی نگرانی کی، سوویت یونین کے خلاف جاسوسی کے لیے اڈے بھی مہیا کیے ایوب خان صاحب نے، مشرق وسطی میں مغربی مفادات کی حفاظت کی۔ اس کے بدلے میں پاکستان کو بھاری فوجی اور معاشی امداد ملی۔ ایک اس زمانے میں بھی گرین پاکستان کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، بہت کہ پاکستان کو ایک ایگریکلچر کنٹری بنایا جائے جو دنیا کی فوڈ باسکٹ کا کردار ادا کرے۔ اس وقت صدر آئزن ہاور اور پھر بعد میں جان ایف کینیڈی تھے، جن کے ساتھ ایوب خان صاحب کی بہت ملاقاتیں ہوئیں، اور ان کے بڑے تعلقات دونوں سے بڑے انتہائی دوستانہ تھے۔ یہ دور مکمل فوجی اور معاشی تعاون کی علامت بنا، مگر جب ایوب خان کی افادیت ختم ہو گئی تو امریکہ نے اس سے نجات حاصل کرنے میں اپنی عافیت سمجھی۔ پھر جنرل یحییٰ خان کے دور میں 1971 کی جنگ کے باعث تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ حالانکہ پاکستان نے اس دوران چین کے لیے کافی اچھے کام کیے تھے، اسی دور میں پاکستان نے امریکہ اور چین کے تعلقات بہتر کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن جب مشرقی پاکستان میں جنگ ہوئی تو امریکہ کا عملی کردار اور مدد صفر تھی۔ امریکہ کی اس پالیسی سے پاکستان نے محسوس کیا کہ امریکہ اس کے مفادات کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو اس دور میں تعلقات میں پھر ایک سرد مہری پیدا ہوئی۔ مشرقی پاکستان میں شکست کے بعد فوج پاکستان میں مزید برسر اقتدار نہیں رہ سکتی تھی، لہذا فوج اقتدار سے ہٹ گئی اور پہلے منتخب سویلین لیڈر کو اقتدار منتقل کیا گیا، جو کہ ظاہر ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی آئین موجود نہیں تھا، تو آئین کی عدم موجودگی میں جو بھی فریم آف ورک تھا پاور کا، وہ مارشل لاء تھا، تو اس لیے بھٹو کو پہلا ایک سویلین مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بننے کا بھی اعزاز ملا، لیکن وہ جلد ہی جمہوریت کی طرف گامزن ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی گرم جوشی میں واضح کمی آئی۔ 1971 کی جنگ اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے آغاز نے ہی کشیدگی پیدا کر دی۔ پاکستان کا چین کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوا، جو امریکہ کو ناپسند تھا۔ امریکہ نے فوجی امداد معطل کر دی۔ بھٹو نے امریکہ سے ایک قسم کی آزادی حاصل کرتے ہوئے خود مختار اور بہت زیادہ خود مختار خارجہ پالیسی بنائی، جس سے تعلقات سرد مہری اور باہمی شک کا شکار ہوئے، اور بالآخر یہ تمام باتیں مل کر ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنی۔ فوج نے بھٹو کا تختہ الٹ دیا اور پھر انہیں پھانسی دے دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں سوویت یونین کے خلاف CIA کا سپانسرڈ افغان جہاد شروع ہوا، جس کے باعث تعلقات پھر سے عروج پر پہنچ گئے۔ پاکستان امریکہ کے لیے افغان مجاہدین کو فنڈز اور اسلحہ پہنچانے والا فرنٹ لائن سٹیٹ بنا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب پاکستان کو نان نیٹو اتحادی قرار دیا گیا امریکہ کا۔ اس وقت صدر رونلڈ ریگن کا اقتدار تھا، تو ان کے دور میں اربوں ڈالر کی امداد دی گئی۔
ابھی اربوں ڈالر کا مطلب سینکڑوں ارب بھی نہیں تھے، دسیوں ارب بھی نہیں تھے، بلکہ ان کے زمانے میں تو محض چند 100 ملین کی امداد ملی تھی، جو پھر بعد میں بڑھ کر $4.5 بلین کا ایک پیکیج بن گیا تھا۔ تو اب انہوں نے ایک اور یہ فیور کی پاکستان کی کہ جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام جس پر پچھلی حکومت یعنی جمی کارٹر کی حکومت بھٹو کے بہت خلاف تھی اور بھٹو کو دھمکیاں دے کر اس وقت کی جو حکومت کے وزیر خارجہ کہہ لیں جمی کارٹر سے پہلے جو تھے ہینری کیسنجر، انہوں نے بھٹو کو دھمکیاں بھی دی تھی۔ تو بہرحال ان دھمکیوں کے باوجود بھٹو کا پروگرام جاری رہا، بالآخر بھٹو اس پروگرام کی وجہ سے اقتدار سے فارغ ہوئے۔ لیکن رونلڈ ریگن نے دیکھا کہ اب کیونکہ پاکستان کی ضرورت ہے امریکہ کو، تو انہوں نے پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام تھا اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لی۔ جنرل ضیاء کا وہالانہ استقبال ہوتا تھا جب وہ جاتے تھے وہاں پہ امریکہ میں، بلکہ افغان جہادی گروپ جن کو آج ٹیررسٹ بھی کہا جا رہا ہے، یہ جب جاتے تھے تو رونلڈ ریگن ان کو فریڈم فائٹرز کہتے تھے، جس طرح کہ امریکہ کے فریڈم فائٹرز تھے۔ تو ضیاء صاحب بہت قریب ہو گئے جی، تو یہ تعلق معاملہ فہمی پر مبنی مفادات کا اتحاد تھا، یہ مفادات کا اتحاد تھا، کبھی ریاستیں ایک دوسرے کی دوست بھائی بہن نہیں بنتی ہیں۔ جنرل ضیاء کو لیجٹمیسی اور امریکی اسلحہ چاہیے تھا، جبکہ امریکہ کو اجرت پر لڑنے والی سستی فوج۔ جب امریکہ نے افغان جہاد کا ہدف پورا کر لیا تو اس نے بستر بورا باندھا اور رخصت ہو گیا۔ جنرل ضیاء کا طیارہ ہوا میں پھٹا اور وہ فارغ ہو گئے۔ امریکی دباؤ اور MRD کی تحریک کی وجہ سے اسی دوران جو چل رہی تھی، ابھی جنرل ضیاء زندہ تھے، تو اس دباؤ کی وجہ سے جنرل ضیاء نے الیکشن تو کرائے مگر غیر جماعتی۔ اس میں محمد خان جو ان کے وزیر اعظم بنے یا انہوں نے خود بنایا نامزد کر کے، ان کے دور میں افغان جنگ جاری رہی۔ ان کا دور امریکہ کے ساتھ تعاون کا دور تھا، بہترین تعاون کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایٹمی پروگرام پر امریکہ کے دباؤ کا بھی سامنا تھا۔ لیکن کیونکہ وہ جہاد لڑ رہے تھے افغانستان میں CIA والا، تو اس لیے امریکہ نے ذرا کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے رکھی۔ انہوں نے افغان جہاد ختم کرنے کے لیے جنیوا، یہ دور شروع ہو رہا ہے جونیجو صاحب کا، محمد خان جونیجو کا، تو ان کے دور میں جنیوا اکارڈ پر دستخط کیے گئے جو جنرل ضیاء کو پسند نہیں تھے۔ ان کے دور میں یعنی جونیجو صاحب کے دور میں امریکہ کے ساتھ تعلقات پیچیدہ رہے، جہاں تعاون اور دباؤ دونوں موجود تھے۔ بالآخر جونیجو کو جنرل ضیاء نے فارغ کر دیا اور پھر وہ خود بھی فارغ ہو گئے بعد میں۔ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے متبادل ادوار میں، جو ایک دوسرے کے بعد 2 مرتبہ آئے، پھر اس وقت اس دور میں سوویت یونین کے انہدام کے بعد پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کم ہو گئی۔ یہی جو سوویت یونین ٹوٹ گیا، امریکہ کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ کوئی جہاد لڑے یا جنگ کرے سوویت یونین کے خلاف، تو پاکستان کو وہ ایڈ ملنا بھی بند ہو گئی یا کم ہو گئی اور وہ اہمیت بھی کم ہو گئی۔ اور اسی دوران پریسر اور گلین ایمرجنٹ جیسی پابندیاں لگائی گئی۔ یہ ترامیم کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے پاکستان پر اقتصادی پابندی عائد کی گئی۔ یہ دور سرد جنگ کے بعد کے بحران کا شکار رہا، جہاں امریکہ کی توجہ پاکستان یا اس خطے پر کم ہی رہی۔ پرویز مشرف کے دور میں 9/11 کے واقعات کے بعد پاکستان ایک بار پھر امریکہ کا غیر نیٹو اتحادی بن گیا۔ 9/11 سے پہلے جب بل کلنٹن صدر تھے تو انہوں نے مشرف کو قطعی لفٹ نہیں دی۔ انڈیا کے 6 دن کا دورہ کرنے کے بعد جو واپس جانے لگے تو پاکستان کا صرف 6 گھنٹوں کا دورہ کیا تھا۔ اور جب جارج بش صدارتی الیکشن رہ رہے تھے تو پاکستان کے صدر کا نام بھی نہیں جانتے تھے، جو کہ جنرل پرویز مشرف تھا اس وقت۔ مگر 9/11 نے سب کچھ بدل دیا۔ افغانستان میں کارروائی کے لیے امریکہ کو پاکستان کے تعاون کی سخت ضرورت تھی۔ امداد بحال ہوئی پاکستان کی، لیکن یہ تعلقات انتہائی دباؤ اور عدم اعتماد سے بھرپور تھے۔ اس دوران جب بھی صدر مشرف گئے ان کو بڑا پرتپاک استقبال ہوا وائٹ ہاؤس میں۔ امریکہ نے پاکستان پر ڈبل گیم کا بھی الزام لگا، شکایت کرتا رہا، اور پاکستان میں امریکہ کے خلاف غم و غصہ بڑھتا رہا۔ اس دور میں بھی پاکستانی صدر کا وائٹ ہاؤس میں زبردست استقبال کیا جاتا تھا۔ وہ صدر بش کے ذاتی دوست بن گئے تھے۔ ان کا ہر فون صدر بش خود اٹینڈ کرتے تھے۔ یہ ان کا اپنا کہنا تھا کہ پہلے کوئی صدر فون کرتا تھا، کوئی وہاں پہ لفٹ نہیں کرا تھا، اب میں فون کو تو فوراً صدر بش خود اٹینڈ کرتے۔ مگر جب وہ فارغ ہوئے تو انہیں امریکہ نے پوچھا بھی نہیں۔ وہ امریکہ جا کے انتظار کرتے رہتے تھے کہ ان سے ملاقات کرے، ان سے کوئی ملاقات ہی نہیں کرتا۔ آصف علی زرداری کے دور میں ڈرون حملوں میں شدید اضافہ ہوا۔ امریکہ نے پاکستان میں سویلین حکومت کو فوج پر برتری دلوانے کے لیے کیری لوگر برمن قانون بنایا تھا، جسے پاکستانی فوج نے مسترد کر دیا تھا۔ باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی ISPR کی طرف سے اس قانون کے خلاف، اور بالآخر امریکہ نے
براہ راست پھر فوج ہی سے مکمکا کر لی اور سویلین حکومت کو فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس وقت فوج براہ راست سویلین حکومت کو تنگ نہیں کر رہی تھی، بلکہ فوج نے جوڈیشری عدلیہ جسٹس افتخار چودھری کو استعمال کیا پیپلز پارٹی کو قابو میں رکھنے کے لیے۔ اور اسی دوران ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خفیہ آپریشن نے تعلقات کو اور تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچا دیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو۔ یہ دوران کھلم کھلا تنازعات اور اعتماد کے مکمل انہدام کی علامت تھا۔ امریکہ انڈیا کے ساتھ بڑھتی ہوئی تجارتی کشیدگی میں پاکستان کو ایک متوازن کارڈ کے طور پر دیکھ رہا ہے، اور یہ کوئی پائیدار یا دیرپا کارڈ نہیں ہے۔ اصل تبدیلی جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں بیگرام ایئر بیس چاہتا ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کے کہہ دیا ہے۔ اور پھر ایران کے ساتھ کشیدگی اور اسرائیل ایران جنگ کی وجہ سے امریکہ کی نظر میں پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے امریکہ کے لیے۔ اور دوسری طرف آپ سب کے علم میں ہے، پاکستان کے ہر شہری کو پتہ ہے کہ خطے میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے امریکہ پھر اب تیار ہے یا کوئی کارڈز کھیلے گا۔ پاکستان پھر سے خطے میں امریکہ کا نان نیٹو اتحادی بننے جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ اب نیٹو سے خود جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیٹو ارکان کو کہہ رہا ہے کہ اپنا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 2% جی ڈی پی سے بڑھا کر 5% جی ڈی پی کرو، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی اکانومیز تباہ ہو جائیں گی۔ فرانس میں ہنگامے آپ نے سن لیے ہیں، اسی طرح اٹلی میں ہو رہے ہیں، اور بھی ملکوں میں ہو رہے ہیں۔ جب یہ اپنا 2% بجٹ جی ڈی پی کا جو ہے اس کو 5% کریں گے تو عوام کی چیخیں نکل جائیں گی۔ پاکستان نے خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے کئی اہم کردار ادا کیے ہیں ماضی میں، سر جنگ سے لے کر وار آن ٹیرر تک۔ افغان جنگ کے دوران پاکستان نے امریکہ کے لیے افغان مجاہدین کی حمایت کی اور اسے اسلحہ پہنچانے کا راستہ مہیا کیا، بلکہ آپ کہتے ہیں جو کوورٹ وار کہلاتی ہے، یعنی خفیہ جنگ، وہ اصل میں پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کے لڑی گئی تھی۔ جتنے مجاہدین وہاں سے آتے تھے افغان، ان سب کو پاکستان کے ٹریننگ کیمپس میں تربیت دی جاتی تھی۔ اس کے عوض پاکستان کو بھاری فوجی اور معاشی امداد ملی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، یعنی وار آن ٹیرر میں، اور اسے اپنی سرزمین استعمال کرنے دی۔ اس کے بدلے میں پاکستان کو اربوں ڈالرز کی امداد ملی۔ حکمران طبقے کو بہت فائدہ ہوا، ایک بظاہر عارضی خوشحالی بھی نظر آئی۔ تاہم ان تعلقات کے نقصانات بھی رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جہادی کلچر کو فروغ ملا، جس کے نتیجے میں پورا معاشرہ مذہبی جنونیت اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم ہو گیا، اور دہشت گردی آسمان تک پہنچ گئی، اور اس سے سینکڑوں ڈالرز کا معاشی نقصان اٹھانا پڑا پاکستان کو، اور ہزاروں افراد اس دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ 80,000 سے زیادہ لوگ کہتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے پاکستان کے ایران اور چین کے ساتھ تعلقات پر بھی منفی اثر مرتب ہوئے ہیں۔ پاکستان کے سامنے پائپ لائن ہونے کے باوجود بھی وہ ایران سے گیس نہیں لے سکتا ہے۔ یہ ہے پاک امریکن دوستی۔ لیکن ڈرامہ یہی ختم نہیں ہوتا۔ پاکستان کے لیے موقع سفارتی کامیابی ہے، مگر ایک خطرہ بھی۔ اگر اسلام آباد واشنگٹن کے قریب ہوتا ہے تو بیجنگ اور تہران کیسے اپنا رد عمل دکھائیں گے؟ کیا پاکستان ایک بار پھر کسی نئی سر جنگ میں استعمال ہونے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان چین کی بحیرہ عرب تک کھلی رسائی روکنے یا اس کو ریگولیٹ کرنے جا رہا ہے؟ یا ایران میں رجیم چینج میں کوئی کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ پاک امریکی تعلقات کی اپنی تاریخ بتاتی ہے کہ رشتہ ہمیشہ امریکہ کے مفادات پر مبنی رہا ہے۔ جب بھی دونوں ممالک کے مفادات میں بظاہر مماثلت پیدا ہوئی، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی امریکہ کو خطے میں فوجی معاونت کی ضرورت پڑی تو پاکستان سے کوئی نہ کوئی جنرل آگے بڑھا اور امریکہ کی مدد کی اور تعلقات بہتر ہوئے۔ اور جب خطے میں امریکی مفادات پورے ہو گئے تو پھر تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ موجودہ دور میں یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت اس کے علاقائی مفادات سے وابستہ ہے، جبکہ پاکستان کے لیے امریکہ سے تعلقات معاشی اور فوجی تعاون کے حصول کے لیے اہم ہیں۔ آگے کا راستہ پاکستان کے لیے نازک ہے۔ اسے امریکہ اور چین کے درمیان توازن رکھنا ہوگا۔ چین اس کا اسٹریٹجک دوست ہے اور امریکہ اس کا ٹرانزیکشنل دوست ہے۔ کسی ایک طرف زیادہ جھکاؤ دوسری طرف سے علیحدگی کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستان کو ایران کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ کیا جائے گا۔ حتمی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کا مستقبل بین الاقوامی سیاست کے بدلتے ہوئے توازن اور خطے میں امریکی مفادات پر اس کا انحصار ہوا ہے۔ مگر آج کل ایک اور فیکٹر بھی ہے،
وہ ہے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی مرکیوریل شخصیت، جس میں کبھی کسی بھی وقت ابال آ سکتا ہے اور کسی بھی وقت وہ یخ بستہ برف بھی بن سکتے ہیں۔ بہرحال اگر دونوں ممالک کی غلطیوں سے سیکھیں گے کچھ تو باہمی احترام اور مفادات کے توازن پر مبنی تعلقات استوار کر سکتے ہیں، تو یہ تعلقات مستحکم اور پائیدار ہو سکتے ہیں۔ لیکن امریکی تاریخ ایسا ظاہر نہیں کرتی ہے کہ ایسا ہوگا۔ بہرحال ان تمام حالات میں انڈیا بھی یہ سب غور کر رہا ہے اور غور سے دیکھ رہا ہے۔ نریندر مودی کے لیے یہ لمحہ کڑوا ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں ٹرمپ نے بھارتی ٹیک انڈسٹری پر سخت ٹیکس عائد کیے ہیں، ٹیرفس بڑھا دیے ہیں، H-1B ویزوں پر جو تھے ان پر بے انتہا فیس عائد کر دی، $1 لاکھ کی، اور اب پاکستان کی قیادت کو سرخ قالین پر خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ یہ منظر دہلی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ خطے میں نئی صف بندیاں جنم لے رہی ہیں۔ دہلی کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے پاس آپشنز ہیں، لیکن شاید جرأت کی کمی ہے وہاں پہ۔ لیکن اصل سوال باقی اب بھی ہے، کیا وائٹ ہاؤس میں یہ ملاقات صرف ایک فوٹو آپ ہے؟ کیا ٹرمپ نے صرف ایک شو پیش کیا ہے تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ امریکہ ہر جگہ ڈیل کر سکتا ہے، جو کہ ٹرمپ کو شوق ہے ڈیل میکر بننے کا؟ یہ واقعی واشنگٹن اور اسلام آباد ایک نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اگر یہ محض سیاسی کھیل نہیں تو پاکستان کو آنے والے وقت میں بہت نازک فیصلے کرنے ہوں گے۔ کتنی قربت امریکہ سے بڑھائی جائے اور کتنی وفاداری چین کے ساتھ برقرار رکھی جائے؟ پاکستان کس مقام پر کھڑا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جوابات اگلے چند مہینے ہی دے سکیں گے۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں یہ ملاقات کس چیز کی شروعات ہے؟ ایک اور وقتی شو، یا پاکستان کی امریکہ کی بچھائی ہوئی عالمی بساط پر نئی واپسی؟ مگر کیا اب امریکہ طویل عرصے تک دنیا پر اپنی مونوپولی برقرار رکھ سکے گا؟ کیا یہ مونوپولر ورلڈ رہ سکے گا؟ امریکہ اس وقت جس طرح کی جنگی تیاریوں کے کھلے اشارے دے رہا ہے، اس سے تو اس کے اندر کا احساس عدم تحفظ جھلکتا ہے۔ آخر چین، روس اور ایران بھی نئے اتحاد اور عزم کے ساتھ بساط پلٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس ٹرانزیشن میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، اب یہ سب پر عیاں ہو چکا ہے۔ اس تجزیے پر اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو ضرور کامنٹس میں فیڈ بیک دیں، اور ہماری ویڈیوز کو پسند کریں، لائک کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔